अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। फतह और हमास समेत मुख्तलिफ फलस्तीनी धड़ों का इख्तिलाफात खत्म करने पर इत्तेफाक। बीजिंग मुज़ाकिरात के बाद मुश्तरका बयान में ऐलान। इसराइल का खान यूनिस में तीसरी बार ऑपरेशन, बमबारी से 81 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद जख्मी। कमला हैरिस बेहतरीन है, बाइडन का डेमोक्रेट से नायब सदर की हिमायत का मुतालबा। हामियों में भी जश्न का माहौल, ट्रंप को शिकस्त से दोचार करने हैरिस का अज़्म। हसीना वाजिद हुकूमत का कोटा सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कबूल करने का फैसला। मुल्क में कर्फ्यू बदस्तूर नाफिज, हालिया तशद्दुद में 173 हलाकतों की तस्दीक। हिंद मिस्र ताल्लुकात तरक्की की बुलंदियों पर मरकजी वजीर खारजा एस जयशंकर का खिताब। कहा, मुश्तरका फौजी मश्क भी हमारा फख्र। दिल्ली में हिंद मिस्र ताल्लुकात की खुसूसी तकरीब। और अफ्रीकी मुल्क एथोपिया में जमीन खिसक जाने से 55 अफराद हलाक, हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। हमास और अल-फतह समेत 14 फलस्तीनी ग्रुप जंग के बाद तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन यानी कि PLO के तहत एक अबूरी मफाहिमती हुकूमत के क़याम पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। इन फलस्तीनी ग्रुपों ने दरअसल ये ऐलान आज बीजिंग में मुज़ाकिरात के बाद मुश्तरका बयान में किया। पेशनाज़ीन अहम तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुख्तलिफ फलस्तीनी जमातों ने चीन में बीजिंग एलामिया पर दस्तखत किए और इख्तिलाफात खत्म कर देने और फलस्तीन इत्तेहाद को मजबूत करने पर इत्तेफाक किया है। बीजिंग में 21 ता 23 जुलाई तक मसालहती मुज़ाकिरात की इख्तितामी तक़रीब के दौरान एलामिये पर दस्तखत किए गए। चीनी टीवी चैनल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुतहरिब ग्रुप्स अल-फतह और हमास के रहनुमाओं समेत मजमूई तौर पर 14 फलस्तीनी धड़ों ने मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस मौके पर चीन के वजीर खारजा वांग यी भी मौजूद थे। मुतहरिब धड़ों हमास और फतह ने अप्रैल में चीन में मुलाकात की थी, जिसमें 17 सालों से जारी तनाज़ात के खात्मे के लिए मसालिहती कोशिशों पर बातचीत की गई थी। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने 14 फलस्तीनी धड़ों की तरफ से जंग के बाद गजा पर हुकूमत करने के लिए अबूरी कौमी मफाहिमती हुकूमत के क़याम के मुआहदे को सराहा है। हमास और अल-फतह समेत फलस्तीनी धड़ों ने मसालिहत की नई कोशिशों के लिए रवां हफ्ते बीजिंग में मुलाकात की। जैसे ही मंगल को मुलाकात खत्म हुई, चीन के आला सिफारतकार ने बताया, फरीक़ैन ने मफाहिमत का अहद किया है। चीन के दारुलहुकूमत में धड़ों की जानिब से बीजिंग एलामिया पर दस्तखत करने के बाद वांग यी ने कहा, सबसे नुमायां बात जंग के बाद गजा की गवर्नेंस के लिए अबूरी कौमी मफाहिमती हुकूमत की तश्कील का मुआहदा है। उनका कहना था, मफाहिमत फलस्तीनी धड़ों का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये बैनुल अक़वामी बरदरी के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। चीन के वजीर खारजा का मजीद कहना था, चीन मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करने का ख्वाह है। 2006 के इंतखाबात में हमास की कामयाबी के बाद तबाहकुन झड़पों में तंजीम के अस्कर पसंदों ने अल-फतह ग्रुप को गजा पट्टी से बेदखल कर दिया था, जिसके बाद से हमास और अल-फतह बदतरीन हरीफ हैं। 2007 में कंट्रोल संभालने के बाद से हमास ने गजा पर हुकूमत की। सेक्युलर तहरीक फतह फलस्तीनी अथॉरिटी को कंट्रोल करती है, जिसका इसराइल के मकबूजा मगरबी किनारे में जुज़वी इंतजामी कंट्रोल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। उधर इसराइली बर्बरियत की थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसराइली फौज ने आज भी खान यूनिस में तीसरी बार ऑपरेशन शुरू कर दिया और इससे इलाके में रिहायशी इमारतों और बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर बमबारी से 81 निहत्ते फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, तो दूसरी जानिब 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। इसराइली फौज ने लाखों बेघर फलस्तीनियों को दोबारा जबरी बेदखली का हुक्म दे दिया है, जबकि गजा के दीगर इलाकों में भी सेहनी अफवाज के हमले जारी हैं। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का काफिला भी इसराइली हमले की जद में आ गया, तो उधर गजा में मजीद 2 इसराइली इरगमाली हलाक हो गए हैं। इसराइली फौज ने इरगमालियों की हलाकत की तस्दीक की है। गजा में दस्ती बम धमाके में एक इसराइली फौजी ऑफिसर भी हलाक हो गया। इसराइली कैबिनेट ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी एजेंसी इदारे यानी कि UNRWA को दहशतगर्द तंजीम करार देने का बिल मंजूर कर लिया।
امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے اپنی انتخابی مہم کے آغاز پر ہی ڈونالڈ ٹرمپ پر ذاتی حملے کیے اور کہا کہ وہ آئندہ آنے والے ماہ نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے رہیں گی۔ اپنے حامیوں سے خطاب میں کملا ہیرس نے ٹرمپ کے بارے میں بات کی اور نہایت سخت الفاظ کا استعمال کیا۔ پیش ناظرین تفصیلات۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے اپنی انتخابی مہم کے آغاز پر ہی ٹرمپ پر ذاتی حملے کیے اور کہا کہ وہ نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گی۔ ویلنگٹن ڈیلاویئر میں واقع ہیڈ کوارٹر میں اپنے حامیوں سے خطاب میں کملا ہیرس نے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہایت سخت الفاظ کا استعمال کیا۔ واضح ہے کہ صدر جو بائیڈن کے صدارتی امیدوار بننے کی دوڑ سے باہر ہونے کے بعد نامزدگی حاصل کرنے والی کملا ہیرس نے الیکشن میں ڈیموکریٹس کی جیت کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ کملا ہیرس کی بطور ڈیموکریٹک پارٹی امیدوار کی نامزدگی کو سابق اسپیکر نینسی پیلوسی سمیت بہت سارے ہیوی ویٹس نے آگے بڑھایا ہے اور بڑے پیمانے پر ووٹروں نے مہم کے لیے احتیاط سے ان کی حمایت کی۔ واضح ہے کہ اتوار کو جو بائیڈن کے صدارتی امیدوار کی نامزدگی سے دستبرداری کے اعلان کے بعد انتخابی کارکنوں سے اپنی پہلی تقریر میں کملا ہیرس نے ٹرمپ پر تنقید کی اور کہا وہ ماضی میں ہر قسم کے مجرمین کا مقابلہ کر چکی ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر بننے سے قبل کملا ہیرس کیلیفورنیا ریاست کی چیف پروسیکیوٹر کے طور پر کام کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنے اسی کردار کا حوالہ دیا اور کہا خواتین کے ساتھ زیادتی کرنے والے دھوکے باز جنہوں نے صارفین کو لوٹا، وہ دھوکے باز جنہوں نے اپنے فائدے کے لیے قوانین کو توڑا، تو سنیں جب میں کہوں کہ میں ٹرمپ جیسوں کو جانتی ہوں۔ کملا ہیرس نے مسکراتے ہوئے اپنے حامیوں سے کہا ہم نومبر میں جیتنے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا ٹرمپ وہ پہلے امریکی صدر ہیں جن کو عدالت سے سزا ہوئی ہے۔ کملا ہیرس نے اس خط حمل کے سیاسی طور پر دھماکہ خیز مسئلے پر توجہ مرکوز کرنے کا وعدہ کیا۔ ٹرمپ نے امریکی سپریم کورٹ کے 2 سال قبل اس فیصلے کی حمایت کی تھی جس میں اس خط حمل پر پابندی لگائی گئی تھی۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ کملا ہیرس کے صدارتی امیدوار کے نامزدگی کی خبروں کے درمیان ان کے حامیوں میں جشن کا ماحول ہے۔ طلباء برادری سے لے کر عام شہریہ نے بھی اپنے خیالات کو میڈیا کے سامنے رکھا اور امید کا اظہار کیا کہ کملا ہیرس ضرور جیت جائیں گی۔ ان تمام افراد نے کملا کو ایک قابل ترین خاتون اور ٹرمپ کے مقابلے صحیح انتخابی امیدوار قرار دیا۔ I am supporting 100,000%. I'm hoping that people wake up and realize, hey, that we have a lot of things at stake. And so if we don't take control and have her in the house, like, we're going to have bigger problems to worry about. So I'm praying and hoping and manifesting that people are going to get behind her and promote her so we can get her in office like we did President Obama. Me, like many others, we would love to see Michelle Obama run for office. There's a few other candidates. There's a few senators who I absolutely think would be great for the nominee. I just think at this stage in the race that Kamala Harris is our absolute best shot for putting someone competent in office. I would pick Kamala Harris, definitely. Just because it's something different. The country, you know, we still have not had a woman president yet. So what better opportunity now for that change to happen in this day and age? And plus, you know, representing, African American, being a woman, I'm all for it. I think she can do a good job. I hope people will vote for a female. Didn't seem like they voted good for Clinton, but I hope they will vote for her. I hope people will change. This is the day and age it should be, because women can do just as good a job as a man. Yeah, I mean, I think we should be having somebody younger running the country. So, yeah, I mean, I think I'm appreciative for what he did as the president, showing up for the people. But yeah, I think it was time for him to move on. Of course, I would consider other candidates, but I think she is probably going to be the one. I'm super excited. I've loved her since, her time in California. I think she can do it. امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ پر ناکام قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے حوالے سے کیپٹل ہل پر آج ایک سماعت کا انعقاد ہوا جس میں سیکریٹ سروس کی ڈائریکٹر کیمبری چٹیل نے ملک کے صدر اور سابق صدور کو تحفظ فراہم کرنے والی اپنی ایجنسی کی دہائیوں میں سب سے اہم آپریشنل ناکامی کا اعتراف کیا۔
ڈائریکٹر نے اس واقعے کے 9 دن بعد قانون سازوں کے سامنے پیش ہوئی۔ سماعت میں ارکان کانگریس نے سابق صدر ٹرمپ کو تحفظ فراہم کرنے میں سیکریٹ سروس کی ناکامی کی وجوہات جاننے کے لیے کئی سوالات کیے۔ واضح رہے کہ ریاست پینسلوانیا کے شہر بٹلر میں ایک 20 سالہ نوجوان نے 13 جولائی کو ٹرمپ کی ریلی سے عمارت کی چھت سے متعدد گولیاں چلا دی، جس سے کہ سابق صدر اور ریلی کے 2 شرکاء زخمی ہو گئے، ایک شخص ہلاک بھی ہوا۔ نئی دہلی میں مصر ہندوستان کے لیے منعقدہ خصوصی تقریب میں مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے مصر ہندوستان تعلقات کو مستحکم اور باامان قرار دیا۔ دونوں ممالک کے مابین تجارتی حجم کی تعریف میں جے شنکر نے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ ہندوستانی اور مصری افواج کی مشترکہ مشقوں کے بارے میں بھی جے شنکر نے تفصیلی بیان دیا۔ Companies have already invested in various sectors of the Egyptian economy, with pharmaceuticals, electronics, and green energy being focus sectors. Our IT industry too has been establishing partnerships that we hope to see grow in the times ahead. Egypt has also opened up as a market for our agro exports, notably that of wheat. Our defense collaboration has also grown in this very period. Since 2021, our air forces have held regular exercises bilaterally as well as in a larger format. Our special forces too are conducting their own exercises, most recently in January of this year. There are frequent and regular visits to Egyptian ports of Indian naval ships, and our defense industries are refreshing an old tradition through new activities and collaboration. Friends, as two old civilizations, it is natural that our cultural cooperation occupies a prominent place in the relationship. We are cognizant that yoga is enormously popular in Egypt. Prime Minister Modi himself referred to it during his yoga address on the last International Day of Yoga. There is an interest as well in learning Indian languages, and interactions between our universities remain strong. When it comes to world affairs, Indian and Egyptian diplomats have a long tradition of working closely, and I was just discussing that with Ambassador as we came in. We appreciated that Egypt participated in the G20 during the Indian presidency. India also strongly supported Egypt's membership of the BRICS. اور آخرکار حکومت بنگلہ دیش نے آج سرکاری ملازمتوں میں کوٹے سے متعلق فیصلے کو باضابطہ طور پر قبول کر لیا۔ دارالحکومت ڈھاکہ سمیت دیگر شہروں میں دوسرے روز بھی حالات پرسکون رہے، مگر ملک میں کرفیو برقرار ہے، جبکہ انٹرنیٹ اور ٹیلی کام سروسز بدستور بند ہے۔ طلباء نے حسینہ واجد حکومت کو پرتشدد کریک ڈاؤن پر معافی مانگنے اور یونیورسٹیاں دوبارہ کھولنے سمیت 8 مطالبات پورے کرنے کے لیے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں ایک ہفتے سے جاری مظاہروں میں اب تک 173 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمتوں میں کوٹے پر بھرتی سے متعلق ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد روک دیا تھا۔ اسی دوران ایسی اطلاعات ہیں کہ پرتشدد مظاہرے کرنے والے طلباء کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اب تک تقریباً 1500 طلباء کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ٹیسلا کے سی او ایلن مسک نے کہا ان کی کمپنی اگلے سال اندرونی استعمال کے لیے انسان نما روبوٹس کی کم سطح پر پیداوار شروع کرے گی۔ چند ماہ قبل انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ 2024 کے آخر تک ان روبوٹس کو لانچ کریں گے۔ ایلن مسک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی 2026 میں دوسری کمپنیوں کے لیے روبوٹس کی پیداوار میں اضافہ کرنے کی امید کر رہی ہے۔ افریقی ملک ایتھوپیا میں زمین کھسکنے کے واقعات میں 55 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ زمین کھسکنے کا واقعہ جنوبی علاقے گوفا میں پیش آیا۔ زمین کھسکنے کے بعد 55 لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ گزشتہ روز شدید بارشوں کے بعد زمین کھسکنے کے واقعات پیش آئے، جس کے بعد مقامی آبادیوں سے لوگ اور اہلکار زمین کھسکنے کے مقام پر پھنسے افراد کی مدد کے لیے پہنچے، جس کے بعد دوسری لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، جس میں ہلاکتیں اور بڑھ گئیں۔
آخر میں لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ فتح اور حماس سمیت مختلف فلسطینی دھڑوں کا اختلافات ختم کرنے پر اتفاق، بیجنگ مذاکرات کے بعد مشترکہ بیان میں اعلان۔ اسرائیل کا خان یونیس میں 30 بار آپریشن، بمباری سے 81 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی۔ کمالا ہیرس بہترین ہیں، بائیڈن کا ڈیموکریٹ سے نائب صدر کی حمایت کا مطالبہ، حامیوں میں بھی جشن کا ماحول، ٹرمپ کو شکست سے دوچار کرنے ہیرس کا عزم۔ حسینہ واجد حکومت کا کوٹا سسٹم پر سپریم کورٹ کا حکم قبول کرنے کا فیصلہ، ملک میں کرفیو بدستور نافذ، حالیہ تشدد میں 173 ہلاکتوں کی تصدیق۔ ہند مصر تعلقات ترقی کی بلندیوں پر، مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا خطاب، کہا مشترکہ فوجی مشق بھی ہمارا فخر، دہلی میں ہند مصر تعلقات کی خصوصی تقریب۔ اور افریقی ملک ایتھوپیا میں زمین کھسک جانے سے 55 افراد ہلاک، ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ۔ اس کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔